آج کل جو ہے نا ہر چیز سب کو پیسفل چاہیے، اسلام بھی پیسفل چاہیے، ہر چیز بڑی امن والی چاہیے، اور ہر چیز میں بس میٹھا میٹھا چاہیے، کڑوا کڑوا اچھا نہیں لگتا۔ دونوں باتیں ہوتی ہیں۔ نبی علیہ السلام بشیروں و نذیرہ، بشارت والے بھی اور ڈرانے والے بھی۔ جہاں محبت کی بات ہوتی ہے وہاں کچھ اور معاملے بھی آتے ہیں۔ اس چیز کو بعض لوگ آج کل کی دنیا میں ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ میں کہتے جی اس سے خدا نخواستہ ان کے زعم کے مطابق ماحول خراب ہوتا ہے۔ ابھی حق سمجھنے کے لیے حق سمجھ لیجئے نبی علیہ السلام کا کیا ہے یہ، اور یہ ماحول خراب کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ ماحول کو صحیح رکھنے کے لیے ہے، اور نبی علیہ السلام اور صحابہ سے ثابت۔ یہ چھٹا حق ہے نبی علیہ السلام کا، وہ سن لیجئے، جس کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بغض ہو اس سے پھر ہمیں بھی بغض رکھنا ہے۔ نبی علیہ السلام کے دشمن کے ساتھ ہمیں بغض نہ ہو، یہ تو پھر محبت میں ہم کھوٹے۔ جب جس سے محبت ہوتی ہے نا، تو جس کو محبوب سے محبت ہوتی ہے اس سے دوستی اور محبت کا تعلق ہوتا ہے، جو محبوب کا دشمن ہوتا ہے اس سے تو دوستی نہیں ہو سکتی۔ دوست کا دوست دوست ہوتا ہے، دوست کا دشمن دوست نہیں ہو سکتا۔ یہ دنیا کا اصول ہی نہیں ہے۔ سادہ سی مثال، جب عورت کی شادی ہو جائے، بچہ ہو جائے، اب اس کو کیا لگتا ہے، جو اس کے بچے سے محبت کرتا ہے وہ اس سے تعلق رکھتی ہے، اور جو اس کے بچے کو برا سمجھتا ہے وہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، اس کا بھائی کیوں نہ ہو، وہ کہتی ہے نہیں ہے، میرے بچے سے محبت نہیں رکھتا، ہوتا رہے میرا بھائی بھی۔ پیمانے بدل جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک پیمانہ ہے۔ یہ کوئی امن خراب کرنے والی بات نہیں ہے کہ جی اس سے امن خراب ہوگا، نہیں، امن قائم رکھنے کے لیے اس بات کو بھی سمجھنا ہے۔ ہاں، عقل اگر الٹی ہو جائے تو پھر معاملہ کچھ اور ہے۔ اب صحابہ کے واقعات سنیے، اس میں کوئی عام واقعہ نہیں سناؤں گا، صحابہ کے واقعات سنیے۔ حق کون سا ہے؟ نبی علیہ السلام سے جو بغض رکھے اس سے بغض رکھنا، یہ حق ہے نبی علیہ السلام کا۔ سنیے، نبی علیہ السلام جو غزوہ بنی مصطلق سے واپس آنے لگے تو اس وقت رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول نے کیا کہا تھا؟ لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، جب ہم مدینہ پہنچیں گے عزت والے ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے۔ اس بدبخت نے یہ نبی علیہ السلام کے بارے میں کچھ بات کہی تھی۔ اب یہ اتنا بڑا منافق، سردار منافقین کا، اب منافق کا بیٹا سچے ایمان والے، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، انہوں نے جب یہ سنا تو مدینہ کے دروازے کے پاس جہاں مدینہ کی انٹری تھی وہاں تلوار لے کے کھڑے ہو گئے باپ کے سامنے، خبردار تیری گردن اتار دوں گا۔ یہ کیا کہا تم نے؟ اور جب تک نبی علیہ السلام اجازت نہیں دیں گے اندر نہیں جانے دے سکتا۔ نبی علیہ السلام قریب آئے، فرمایا کہ میں اس کو اجازت دیتا ہوں، جانے دو۔ کہا اپنے باپ سے کہا کہ تم جب تک یہ نہیں کہتے کہ تم سب سے زیادہ ذلیل ہو اس وقت تک نہیں جا سکتے۔ باپ نے پھر کہا ہاں میں سب سے زیادہ ذلیل ہوں۔ یہ امن خراب کرنے والی باتیں نہیں ہیں۔ بدر کا میدان ہے، دشمن کی صفوں میں حضرت ابوبکر کا بیٹا بھی ہے۔ جب وہ بیٹے عبد الرحمن بعد میں مسلمان ہوئے تو باپ بیٹوں میں بات ہوئی، بیٹے نے کہا ابا بدر میں آپ سامنے آ گئے تھے، تلوار کی زد میں تھے، آپ کو نہیں پتہ لگا تھا لیکن آپ تلوار کی زد میں تھے، باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ فرمایا بیٹا تو میری زد میں آ جاتا، بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا، تو نبی کے دشمن کے روپ میں آیا تھا۔ بدر کے میدان میں حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ کے والد سامنے آ گئے، لڑائی ہوئی، بیٹے نے باپ کی گردن اتار دی کہ دشمن کے روپ میں تھا، نبی کے دشمن کے روپ میں۔ سگے بیٹے نے سگے باپ کی گردن اتاری۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خالو عاص ابن ہشام سامنے آ گئے بدر میں۔ عاص نے دیکھا، کہا عمر تو میرا بھتیجا ہے؟ کہا نہیں، یہاں رشتہ داری نہیں ہے، یہاں وہ والی رشتہ داری نہیں ہے، یہاں نبی والی رشتہ داری ہے، میں تو لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے والد عتبہ بن ربیعہ یہ جب مقابلے کے لیے آئے تو بیٹا سامنے آیا، وہ ہٹ گیا، یہ آ گئے تھے۔ معصب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سگے بھائی کو میدان بدر میں قتل کر دیا کہ نبی کے دشمن کے روپ میں آیا تھا۔
چلیں یہ تو جنگ کے واقعات تھے، اب امن کا بھی کوئی سن لیجئے کہ جی جنگ میں تو بہت کچھ ہوتا ہے، تو امن میں بھی کچھ ہوتا ہے بھائی، ذرا غور کیجئے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین، ان کے گھر میں ان کے سگے والد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان نہیں ہوتے آئے نبی علیہ السلام سے، جب ملنے مدینہ آئے، کہا بیٹی سے بھی مل لوں، تو باپ اپنی بیٹی کے گھر میں گیا، داخل ہوا، داخل ہونے کے بعد وہ کہیں بیٹھنا چاہ رہے تھے، سامنے ایک بستر بچھا ہوا تھا، بیٹی نے وہ بستر لپیٹ کے اٹھا دیا۔ باپ نے کہا یہ بستر میرے قابل نہیں یا میں بستر کے قابل نہیں؟ بیٹی نے کیا فرمایا، پاک نبی کا پاک بستر ہے، آپ ناپاک ہو، آپ یہاں نہیں بیٹھ سکتے۔